اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، صحت کے بارے میں جو ہم ایک ویڈیو کی سیریز آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو اس میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک آپ کے گھر میں موجود ایک چھوٹی سی سبزی، ایک ایسی سبزی جس سے آپ دور بھاگتے ہیں، لیکن ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے آپ پہلے تیار ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہنڈیا میں اس کو ڈال کے پکا لیا تو ہمارا کام ہو گیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے بیسیکلی۔ ناظرین، لہسن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس کو پنجابی میں اور عربی میں تھوم کہتے ہیں۔ عربی میں سے تھوم کہتے ہیں اور پنجابی میں بھی ہم یہی، اردو میں لہسن کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں جب اس کو شروع میں جب میں نے ٹیسٹ کیا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے فائدے کیا یا نقصان کیا، تو میں نے جب اس کو کھایا تو جب زبان پہ یہ لگا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں نے کوئی ثم نعوذ باللہ جیسے کوئی زہر کھا لیا ہے۔ لیکن پھر جب بیمار ہوتے تھے تو دوائیاں لینی پڑتی تھی ڈاکٹروں کے پاس سے، اور وہ جو ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہیں، گولیاں وغیرہ لینی پڑتی ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ اکثر دوائیاں اور یہ ٹیبلٹس وغیرہ تو بہت کڑوی ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کسی گولی کی ضرورت پڑے اور اس کو ذرا کبھی زبان پہ رکھ کے دیکھیں اور پانی ذرا دیر سے پئیں، آپ کی زبان کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ ایسے اس میں جو ہے وہ تیز چیزیں پائی جاتی ہیں جو گولیاں ہم کھاتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ لہسن بھی ایک قسم کی ایک گولی ہی ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ لہسن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہے لہسن۔ ذرا آپ اس کا کلوز اپ ویو لے لیجئے اگر یہ آپ کو دکھائی دے سکے تو یہ دیکھیے، یہ ہوتا ہے لہسن۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیسا پیک کیا ہوا ہے کہ اس کے ارد گرد ایک لیئر ہوتی ہے پورے کے ارد گرد۔ جیسے جب آپ کوئی سبزیاں لے کے آتے ہیں نا، کوئی ڈرنکس لے کے آتے ہیں، تو اس کے گرد بھی جو ہے وہ پوری پیکنگ کر کے ایک لیئر لگی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ لیئر کو اتارتے ہیں تو اس میں سے ایسے آپ کو ایک ایک ٹیبلٹ نکلتی ہے اس کی۔ میں اس کو اگر ٹیبلٹ گولی کا نام دوں تو ایک ایک یہ گولی نکلتی ہے۔ اس کے کیا فائدے ناظرین! جب میں نے اس کے متعلق پڑھنا شروع کیا تو میں نے، یقین کریں کہ آج سے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ ہنڈیا میں جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں، مسالہ بناتے وقت ڈالتے ہیں تو جلا کے جلاتے ہیں، آئل میں پکاتے ہیں، تو اس میں سے سمجھ لیجیے کہ 90% لہسن کا فائدہ جاتا رہتا ہے جو میرے رب کریم نے اس میں ڈالا ہوا ہے۔ 90%۔ جب اس کا چھلکا صاف کرتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ چیز بس رہ جاتی ہے، اگر یہ میرا کیمرہ اس کو فوکس کر سکے تو یہ چیز بس رہ جاتی ہے، لہسن سفید سا، آف وائٹ سا۔ اور یقین کریں کہ اس کے فائدے ایسے کہ مجھے محسوس ہو گیا کہ اس کے فائدے بے انتہا ہیں۔ لیکن طریقہ کیا، یہ میں آپ کو اپنا طریقہ بتا رہا ہوں، جو ہے کوئی اور ڈاکٹروں کا یہ طریقہ نہیں ہے جس سے میں کھا رہا ہوں۔ اور یقین کریں ناظرین کہ میں کیا کرتا ہوں، روزانہ یہ ایک لہسن اور تھوڑی سی ادرک کا پیس اور تھوڑی سی کچی پیاز میں روزانہ دوپہر کو یہ میں کھاتا ہوں، اور یقین کریں کہ مجھے شاید آئی ڈونٹ نو 6-7 سال ہو گئے یا کتنے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے ٹھیک طریقے سے کہ لاسٹ ٹائم میں نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کب کروایا تھا، کولیسٹرول کا یا بلڈ پریشر کا یا شوگر کا یا کسی اور چیز کا یہ چیز بس۔ اب اس کے میں آپ کو فائدے اگر وٹامنس کے چکر میں چلا جاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ اس میں مینگنیز، سیلینیم، وٹامن سی، وٹامن B6، اینٹی آکسیڈنٹس، ایلیسین اور پتہ نہیں میں کیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قدیم یونانی جو علاج ہوتا تھا نا، آپ کو معلوم ہے کہ یونانی دواخانہ آپ جگہ جگہ لکھے پڑھتے ہیں، تو یونانی دواخانوں میں یونانی جو حکیم ہوتے تھے وہ اس کا علاج بہت زیادہ کرتے تھے۔ ناظرین، جس طریقے سے یہ آپ کے اندر ریپیئرنگ کرتا ہے نا، یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ ایسی ریپیئرنگ کرتی ہے کہ کوئی دنیا کی دوسری ٹیبلٹ ایسی نہیں ریپیئرنگ کر سکتی کہ جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو۔ آپ جتنی گولیاں کھاتے ہیں وہ آپ کے گردے خراب کرتے ہیں، اور یہ والی اگر آپ ٹیبلٹ کھا لیں تو یہ آپ کے گردے، آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، خون کے بہاؤ کو درست کرتی ہے، اور کتنی چیزیں۔ اب سنیے، میں ایک ایک کر کے گننے لگا ہوں۔ جو اس میں جو ہے وہ تمام دوائیوں کے جو مرکبات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس میں غذائیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور کیلوریز بہت کم پائے جاتے ہیں،
اور یہ ٹھنڈ اور جو نزلہ آپ کو بیماری لگ جاتی ہے نا بندے کو کہ جی پرانا نزلہ ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، تو یہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، آپ کے نزلے اور بلغم وغیرہ کا بھی مقابلہ کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو جو ہے وہ فعال کرتا ہے، کم کرتا ہے، مینٹین رکھتا ہے۔ اور بتائیے، تو اس جو ہے وہ کولیسٹرول کی سطح کو میں بہتری لاتا ہے، اور جو دل کی بیماریوں کا جو ہے وہ پھر بیماری جب کولیسٹرول آپ کا کم ہو جاتا ہے تو دل کی بیماریاں تو پھر آپ کو لگے گی نہیں، کیونکہ جب خون کی روانگی یعنی آپ کے پائپ یعنی آپ کی رگیں صاف ہو جائیں گی تو اور کیا چاہیے۔ تو یہ کولیسٹرول کو بہترین، یہ خون کو پتلا کرتا ہے اور کولیسٹرول کو بھی جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جو الزائمر کی بیماری، جو بھول جانے والی بیماری ہوتی ہے نا آپ کی کہ وہ مجھے یاد نہیں رہا کیا ہو گیا ایسے ایسے، اور ڈیمنشیا وغیرہ جو بیماری ہوتی ہیں یہ بھی اس کی کیور کرتا ہے، اور یہ آپ کو لمبی اور صحت مند زندگی دے سکتا ہے۔ اللہ کرے میری بھی ایسے ہی ہو۔ فی الحال تو الحمدللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف یہ کھانے سے اندازہ کر لیجئے۔ اس میں ایسے سپلیمنٹس پائے جاتے ہیں کہ آپ کو میں ایک سیکرٹ بتاؤں، یہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا، جو دوڑتے ہیں، جو گیم کرتے ہیں، وہ فٹ بال ہو یا ہاکی ہو یا وغیرہ ہو، ان کو اس کا بہت زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کھانے سے جسم میں بھاری میٹلز کے ڈیٹوکسیفائی ہونے جو ہے وہ مدد ملتی ہے، جو بڑے بھاری بھاری مرکبات ہوتے ہیں ان کے بھی بریک ڈاؤن میں اس میں مدد ملتی ہے، اور یہ آپ کی ہڈیوں کو بھی صحت مند کرتا ہے، یعنی ان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اور اگر میں اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی تو پھر آپ چلائیں گے اتنی لمبی ویڈیو کی، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ لوگ بے شک چاہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، بہتر ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ میں کیا کرتا ہوں، روزانہ دوپہر کو ایک یہ لہسن، تھوڑی سی ادرک، پھر سے بتا رہا ہوں نا، تو تھوڑا سا پیاز، یہ پیاز کا تو مشکل نہیں ہوتی ہے، ادرک کا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، لہسن کو میں کھا کے چباتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، اور یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے۔ اب یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کھا رہا ہوں، یہ ہے لہسن، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ بھی اس طریقے سے کھائیے اور انشاءاللہ باذن اللہ ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ حافظ۔